بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ذرا تصور کریں کہ ایک ماں روتی سسکتی ہوئی اپنے 2 بچوں کو سینے سے لگائے گلیوں میں بھاگتی پھر رہی ہے، پناہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ گلیاں کیسی گلیاں ہیں جہاں پر صرف ملبہ ہی ملبہ ہے، کوئی چھت نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے، صرف گھروں کے دروازے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسی گلیاں ہیں کہ جہاں سے جس کا دل چاہے رستہ بنا لیتا ہے؟ یہ کیسا علاقہ ہے کہ جہاں آسمان سے بارش کی بجائے، پھولوں کی بجائے بوم برس رہے ہیں اور اسرائیل کے طیارے بدماشی کے ساتھ فضاؤں میں بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں؟ ناظرین، نیچے جو علاقہ ہے وہ غزہ ہے۔ اس وقت غزہ کی یہی صورتحال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ غزہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ غزہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو دیکھ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی بس ایک تماشائی کے طور پر کھڑے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ موت کیسی ہوتی ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخری سانس کیسی ہوتی ہے۔ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ابھی اسرائیل نے جس طریقے سے قطر پر حملہ کیا، بدماشی دکھائی، ہم نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہم آخر کیوں نہیں کچھ کر پاتے؟ کوئی کیوں نہیں کچھ بولتا؟ آج کے اس پروگرام میں ناظرین ہم بولیں گے، کھل کر بولیں گے۔ آخر یہ تو کر سکتے ہیں نا، اپنی آواز تو نکال سکتے ہیں نا، اس کیمرے کے ذریعے آپ تک اپنی بات تو پہنچا سکتا ہوں نا، یہ میں ضرور کروں گا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم اس میں ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل کہ آخر مسلمان ممالک یہ سپورٹ کیوں نہیں دے پا رہے غزہ کو جو ان کو دینی چاہیے، کیوں خاموش ہیں، کس بات سے ڈرتے ہیں، اب تک کتنے مسلمان ہیں جو شہید ہو چکے ہیں جنگوں میں، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس غزہ کی بھوک، افلاس، بیماری اور اس کے بعد غذائی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ کیا کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ آج یہ بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور آخر میں میں ضرور بات کروں گا امام مہدی کے ظہور کا، کہ ان کے ظہور کا اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اس پروگرام میں آگے چلوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آپ کو ہر ویڈیو جو ہے نوٹیفیکیشن کے طور پر ضرور ملے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ ناظرین، غزہ کی یہ جو جنگ ہے، اب اس کو میں غزہ کی جنگ نہیں کہہ سکتا۔ یہ لفظ میں تو غزہ کی جنگ ٹھیک ہے کہنا، لیکن اب میرا دل اور میرا دماغ اس بات کو نہیں مانتا۔ اب یہ تمام مسلمانوں کی جنگ بن چکی ہے، تمام مسلم امہ کی جنگ بن چکی ہے۔ اس کو نکال دیں اس کانسیپٹ سے کہ یہ اب صرف اور صرف فلسطینیوں کی جنگ ہے۔ اگر آج غزہ ہارتا ہے، اگر آج فلسطین ہار رہا ہے، تو وہ ہماری بھی ہار ہے، وہ ہم مسلم ممالک کی بھی ہار ہے۔ اس کو صرف غزہ اور فلسطین کی ہار تو نہ سمجھے نا۔ ہمارے پاس ناظرین تیل ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے۔ مسلم ممالک کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ کیا سعودی عرب، کیا ترکی، کیا پاکستان، کیا ایران، یہی 4 بڑے ملک ہیں نا جن کے پاس یہ طاقتیں ہیں۔ یہ سب کے سب اسرائیل کے اوپر بالکل ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ سعودیہ اسرائیل کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے، کچھ اور سوچتا ہے، ترکی کچھ اور سوچتا ہے، ایران اور نظر سے دیکھ رہا ہے، پاکستان بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ تو ہم لوگ تو ایک پیج پر ہی نہیں آ رہے کہ اسرائیل کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ غزہ کی جی آگ میں یہ جو بچے جل رہے ہیں، یہ بالکل ہمارے بچوں کی طرح ہی ہیں، لیکن ہم ان بچوں کو دیکھنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آنکھیں بند کر رہے ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے نا، نہیں دیکھا جاتا، افسوس ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر فلسطین آج اس حالت میں ہے یا غزہ آج اس حالت میں ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہماری اپنی مسلمان ملکوں کی، مسلمانوں کا جو ہے نا، وہ اللہ کے اوپر جو ایک ایمان، ایک اعتماد، ایک یقین کامل، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ بازی میں مت پڑو. اور ہم نے یہی دو کام نہیں کیے. اب اس تمام بات چیت کا کہ اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کیا تو اس کا خمیازہ بھگت کون رہا ہے؟ غزہ. اب بات یہ کرتے ہیں کہ اصل میں ہم خاموش ہیں کیوں؟ نیتن یاہو نے کہا کہ جی فلسطین کی کوئی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ریاست ایسی نہیں بنے گی جس کا نام فلسطین ہوگا. اور اس کی اس بات کے اوپر امریکہ نے کھل کے تالیاں بجائیں. اور اب ہم جتنے بھی ممالک ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہیں چاہے عرب ممالک ہیں، ہم سارے کے سارے باس کے ساتھ تالیاں ملانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ٹائمنگ سیٹ ہو جائے. کئی باس کو یہ نظر نہ آ جائے کہ ہماری تالی آہستہ تھی، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں تالی اونچی بجا لوں. اور جس کو بہت زیادہ کوئی غصہ ہے یا کوئی بہت زیادہ اینگر دکھانا چاہ رہا ہے تو بس وہ یہ کر رہا ہے کہ نوشن میں ہلکی تالی بجا رہا ہے. مگر تالی تو بجا رہا ہے نا، تالی تو تالی ہے، ہلکی بجائیں یا زور سے بجائیں. تو ایک تو یہ بہت بڑی وجہ کہ ہم تالیاں ساتھ ساتھ ملا رہے ہیں. اب عرب ممالک کی بات کرتا ہوں تو عرب ممالک کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے وہ ان کا تیل کا کاروبار ہے. ان کو یہ لگتا ہے، اور یہ ایک بالکل ان کی غلط فہمی ہے، کہ اگر ہم نے غزہ کی حق میں آواز اٹھائی تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ہمارا تیل کا کاروبار بند ہو جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. ہم کہاں سے لائیں گے سونے کی گاڑیاں؟ ہم کہاں سے لائیں گے سونے کے چمچے، سونے کے کانٹے، سونے کی پلیٹیں؟ ہمارے واش رومز کے اندر سونے کے کموڈ کہاں سے آئیں گے؟ ان کو یہ فکریں کھائی ہوئی ہیں. یورپ کی بات کرتا ہوں، اور لوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یورپ نان مسلم ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کمپیئر کریں، لیکن پھر بھی بات کروں گا. اب یورپینز کی بات کرتا ہوں، دل میں ان کے درد ہے غزہ کے لیے، لیکن ان کو اسرائیل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، اسرائیل جو ہتھیار بنا رہا ہے ان کی ضرورت ہے. ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کمبخت یہودی جتنا گھٹیا ہے نا اتنا ہی ذہین بھی ہے، اتنا ہی محنتی بھی ہے، اتنا ہی لائق بھی ہے. کیسی کیسی وہ ہتھیار بناتا ہے، کیسے کیسے وہ ٹیکنالوجی کریٹ کرتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کو جو ہے اپنے پیروں میں لا کے بٹھایا ہوا ہے. اب ان کے پاس جو ہے ٹیکنالوجی ہے، طاقت ہے، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ دعائیں، ہم بس وہی استعمال کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم مر جائیں گے، ہم نے مرنا ہے، تو اس کے بعد ہماری اولادیں اور پھر شاید ان کی اولادیں، کیا سب لوگ یہی دیکھیں گے کہ اسرائیل ایک ملک ہے جو کہ پہلے چھوٹا تھا اور اب اتنا بڑا ہو گیا ہے، اور اب وہ تمام عرب ممالک اور اسلامی ممالک کا پیو بن چکا ہے اور سب کو وہ کنٹرول کرتا ہے؟ کیا یہ اسی طرح سلسلہ ہوتا رہے گا؟ مجھے بتائیں نا کہ کیا اسرائیل کو تباہ نہیں کیا جا سکتا؟ 57 اسلامی ممالک ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں، اب آپ سنتے جائیں کہ آپ نے سعودی عرب نے اس پاور میں اپنا تیل استعمال کیا، پاکستان نے اپنی ایٹمی پاور یوز کی، ایران نے اپنا میزائلز یوز کیے، ایران نے اپنی فوج یوز کی، ترکی نے اپنی ٹیکنالوجی یوز کر لی. یار یہ صرف 4 ملک ہیں جن کا میں نے نام لیا کہ اگر یہ ملک مل کے یہ 4 چیزیں کریٹ کریں تو اسرائیل 2 دن کے اندر اس دنیا سے، اس خطہ ارض سے ختم ہو سکتا ہے. لیکن ہم کرتے کیوں نہیں ہیں؟ پہلے تو میں نے اس کو آلریڈی کچھ تو آپ کو جواب پہلے دے دیے کہ جی جو تالیوں والا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا، پہلا تو ایک یہ ریزن ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بڑے بڑے موٹے موٹے ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر ملک کو اپنی تباہی کا خوف لگا ہوا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ اگلی باری تو پھر میری آ جائے گی. اس کے بعد جو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، جن کی بادشاہت کا نظام ہے، انہوں نے اپنے آگے بچے تیار کیے ہوئے ہیں کہ جی ان لوگوں کو میں نے بٹھانا ہے سیٹوں پہ. ان کو یہ غم میں خطرہ لگا ہوا ہے کہ ہماری بادشاہت نہ ختم ہو جائے، رجیم چینج آپریشن ہو گیا تو پھر لوگ مجھے جوتے مار رہے ہوں گے اور گٹروں سے نکال رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر جو ہیں ان کو کچھ کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ جائیں گی تو ہمارا ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. ایک دوسرے پر اعتبار ہی نہیں ہے. وہ ایک ملک یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اگینسٹ آواز اٹھا لی اور یہ نہ ہو کہ یہ جو دوسرا ہے یہ ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پھر میں جو ہے نا اکیلا آئیڈینٹیفائی ہونے لگ جاؤں گا کہ یہ ہوا ہے، اس کو مارو. آپس پہ اعتبار ہی نہیں ہے. اور پھر اب جو سب سے بڑا ایک نیا ڈر شروع ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے اسرائیل نے نام لینے کے بعد اس بندے کو مروایا جس کا وہ نام لے لیتے ہیں، تو اب ان کو سب کو یہ بھی ڈر لگ گیا کہ یار کہیں ہمیں ہی نہ مار دیا جائے، اسیسینیشنز نہ ہو جائیں. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈر، ان کو خوف آئے ہوئے ہیں. لیکن یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ بندہ ایک پیج پہ نہ آ سکے. بیٹھو تو صحیح، آپس میں بات تو کرو، ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا فارمولہ نکل آئے. اب آپ او آئی سی کی بات کرتے ہیں نا، او آئی سی جو ہے
مطلب اس نے کیا 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 ابھی تک؟ او آئی سی اگر چاہتا، میں مانتا ہوں اسرائیل کو تباہ نہیں کر سکتا، لیکن او آئی سی یہ تو کر سکتا ہے کہ یہ جنگ رک سکتی تھی، لیکن او آئی سی کیوں یہ کرے گا؟ او آئی سی کے جو مقاصد ہیں وہ سارے سائٹ پر ہو گئے ہیں، اور ایک ہی مقصد رہ گیا، اچھی جگہ پر ہونی چاہیے جی کانفرنس، ہمارا اچھا سٹے ہونا چاہیے 5 اسٹار ہوٹل میں، آرام سے وہاں پہ ہم سٹے کریں، مساج کروائیں، تھوڑا ریلیکس کریں، اور اس کے بعد اپنے ملکوں کو واپس آئیں۔ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اسلامی ممالک کے ساتھ۔ اب اسی طرح ہی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ کو بھی یاد کرا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے اعلان ہوا تھا سعودی عرب کی طرف سے کہ جی ہم ایک فوج کریٹ کر رہے ہیں جو کہ مختلف ممالک، اسلامی ممالک سے ملا کر ایک امت مسلمہ کی ایک فوج کریٹ کی جائے گی، اور پاکستان میں بڑے بھنگڑے ڈالے گئے تھے کیونکہ جنرل راحیل شریف جو تھے وہ اس فوج کے چیف تھے کہ یہ ہی ول ہیڈ دی دیٹ فورس۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ فورس کہاں ہے؟ وہ فورس کدھر گئی؟ وہ فورس کیا کر رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے بہادر جرنیل، اتنا قابل جرنیل، وہ کیوں نہیں ایک پلان کر رہا کہ ہم جا کر اس جنگ میں رکوانے کی کوشش کریں؟ نہیں لڑ سکتے نہ لڑیں، لیکن غزہ کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، کچھ تو کر لیں۔ سعودی عرب کے پاس یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے دینے کے لیے کہ دیکھیں یہ میری فورس نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی فورس ہے، اور ان کا جو ہیڈ ہے وہ تو وہ ہے، یہ جو چاہے گا کر سکتا ہے، میں تو اس میں کوئی آئی ایم ناٹ دا ون جو ڈیسائیڈ کرے۔ لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کے اوپر پوری ایک اسٹڈی کر کے آپ کو پروگرام دوں گا کہ وہ فورس کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے مقاصد کیا تھے، اور وہ آج کدھر ہے۔ اب اس کا ایک اسلامک جو اینگل ہے وہ لیتے ہیں۔ ناظرین، کبھی کبھار جو ہے نا، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ایسا ہی ہونا تھا، یعنی کہ فلسطین کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا، اسرائیل نے اسی طرح بدماشی کرنی تھی، اور تمام مسلم ممالک نے اسی طرح خاموش رہنا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ آخر الزمان کی علامت ہے، اور روایات کے مطابق حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے وہ اسی فلسطین کی سرزمین سے ہی ہونا ہے، اور یہ جب ظہور ہوگا تو ایکچولی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اس وقت یہودیوں کی اور دجال کی ایک جوائنٹ ایک پاور ہوگی جو وہاں پر گورن کر رہی ہوگی۔ جو غزہ پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے وہ حضرت امام مہدی کے ظہور کی ایک نشانی ہے۔ اسرائیل کی جو یہ جو جہریت اس وقت چل رہی ہے غزہ کے اوپر، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ بالکل ویسے ہی ہونے والا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد تھا کہ مسلمانوں پر ایک وقت آئے گا کہ جب بہت تنگی آئے گی، ظلم اور بربریت کی انتہا ہو جائے گی، اور تب امام مہدی آئیں گے، اور پھر وہ دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے۔ تو پھر شاید اب وہ وقت آ چکا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ وقت آ چکا ہو، آ گیا ہو، تاکہ کم سے کم غزہ کے اوپر جو ہے ان کے جو مسلمان ہیں، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کے اوپر کچھ سکون آ جائے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا ایک رحم کر دیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ اب تک جو ہے نا شہادتیں جو جنگ میں ہو چکی ہیں فلسطینیوں کی، وہ تقریباً 64,739 مسلمان، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، مرد، سب یہ شہید ہو چکے ہیں، 64,000۔ لیکن اس سے زیادہ جو پریشان کن بات ہے وہ کیا ہے کہ تقریباً ان میں 147 لوگ یہ وہ شہید ہیں جو کہ بھوک سے شہید ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو غذائی کمی کی وجہ سے موت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے کہ اس وقت جہاں مسلمانوں کے جو ملک ہیں وہ اتنے پاورفل ہیں اور اتنے پیسے والے ہیں، وہاں پر ہمارے ایک مسلم ملک میں اس طرح بچے اور بڑے اور لوگ بھوک سے مر رہے ہوں۔ نیتن یاہو کی جو ایک گھٹیا سی ایک جو خواہش ہے نا، گریٹر اسرائیل والی، اس خواہش نے غزہ کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی غزہ کے مسلمانوں پر رحم کرے، کیونکہ ہم مسلمانوں کے بس میں تو بات ہی نہیں ہے، مسلم ممالک تو جو ہے وہ بالکل تالیاں بجا رہے ہیں اور وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یا پھر دعا کریں کہ جلد سے جلد امام مہدی کا ظہور ہو۔ ناظرین، کل حاضر ہو جاؤں گا کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی بات چیت کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔